بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے ونوحن، اور نوح علیہ السلام، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی سختی سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم سے جنہوں نے کہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا، یقیناً وہ تھے، قوم سوء، بری قوم، فاغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ ان دو آیات میں نوح علیہ السلام کے قصے کو سمیٹ دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے نام سے 29ویں سپارے میں ایک مکمل سورۃ النوح بھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی سورتوں میں بڑی تفصیل سے ان کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ 950 سال ان کا زمانہ دعوت تھا، تو جب وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی۔ انبیاء کرام کبھی بھی اپنی زندگی کے آغاز میں یا کچھ عرصے گزرنے کے بعد اپنی قوم کے خلاف بد دعا نہیں کر دیتے۔ جب کبھی بھی کوئی نبی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو وہ وہی وقت ہوتا ہے جب کہ اصلاح کے امکانات بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کی امید اور توقع نہیں رہتی ہے کہ اب مزید یہ لوگ اصلاح کریں گے یا بہتری کی طرف آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، اب تو میری مدد فرما، ان سے بدلہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دے دی۔ یہ بڑی سختی کیا تھی؟ بڑی سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ طوفان آیا، طوفان کے اندر ساری قوم غرق ہو گئی اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچ گئے۔ بڑی سختی سے مراد ایک یہ ہے کہ اس فاسق، فاجر، بدکار معاشرے کے اندر رہنا، یہ ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی۔ نیک آدمی، صالح آدمی اچھے معاشرے کے اندر تو آسانی سے جی سکتا ہے، لیکن اگر معاشرے کا عمومی چال چلن غلط ہو جائے تو نیک آدمی کے لیے زندگی ایمان کے مطابق، دین کے مطابق گزارنا، یہ ہاتھوں میں انگارے لے کر جینے کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنا عذاب ان کی قوم پر بھیجا تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کی قوم سے، ان کے چال چلن اور ان کے کردار سے نجات عطا کر دی۔ اور اصول وہی ہے، جس نے رب کی مان لی، وہ چاہے جیسا بھی تھا وہ نجات پا گیا، اور جس نے رب کی نہیں مانی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ یہ اللہ کا اصول اور قانون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، رشتہ داری اگر کام آتی تو ابو لہب کے کام آ جاتی، لیکن فرمایا کہ جب ایمان، اطاعت نہیں تو یہ رشتہ داری بھی کسی کام کی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اور خرابیوں میں سے جہاں ایک خرابی وہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی نظر آتی ہے کہ جی یہ تو سید ہیں، یہ سید زادے ہیں، یہ شاہ جی ہیں، اور سید زادے اور شاہ جی بھی ایسے ہیں جو بس بھاگ دوڑ کے بنے ہوئے ہیں،
ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جیسے کسی چیز کی، نہ عمل کی ضرورت ہے، نہ کردار کی ضرورت ہے، نہ اخلاق کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، بس یہ سید زادے، یہ خاندان نبوت سے ہیں۔ تو خاندان نبوت کے لیے بھی اللہ رب العزت کا وہی قانون اور دستور ہے جو سورۃ لہب نے ہمیں بتا دی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ اگر وہ بلال حبشی کے قسمت کے اندر آ جائے تو وہ بھی سیدنا بلال بن جائے، اور وہ ابو لہب کی قسمت میں نہ ہو تو وہ تبت یدا ابی لہب کا مصداق بن جائے۔ اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے مقدمے میں، اذ نفشت فیہ، جب اس میں گھس گئی تھیں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُکْمِہِمْ شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے وہ فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے دی حکماً و علما، حکمت بھی اور علم بھی، وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کیا، مع داؤد کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، جو تسبیح کہتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، وَكُنَّا فاعلین، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ سورۃ نمل کے اندر بھی ذکر آتا ہے حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا۔ سورۃ صاد کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ یہ پیش ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں وہ کسی دوسرے کے کھیت کے اندر گھس گئیں اور انہوں نے اس کا سارا کھیت اجاڑ دیا۔ تو فیصلہ لے کر جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نقصان جتنا ہوا ہے وہ دیکھا جائے۔ جب دیکھا گیا تو اس فصل کا جو نقصان تھا اس کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی قیمت کی وہ ساری کی ساری بکریاں تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والے کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کھیت والے کو دے دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ پھر بہتر ایک اور فیصلہ میرے ذہن کے اندر ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ بکریوں والے کو کہتے ہیں کہ تم اس کے کھیت میں محنت کرو، ہل چلاؤ، بیج ڈالو، اور اس کے کھیت پہ محنت کر کے جیسا تھا اس کو ویسا واپس کر کے دو۔ جب تک تم ایسا کرو گے اس وقت تک تمہاری بکریوں سے فائدہ وہ کھیت والا اٹھائے گا، دونوں کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس کی بکریاں بھی اس کے پاس واپس چلی جائیں گی۔ جب آپ نے یہ رائے دی تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ واقعتاً بڑی زبردست رائے ہے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنی رائے کو واپس لے لیا اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اس سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی بات سننی چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی بات سننی چاہیے۔ بڑا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی ہر بات ہی درست ہو۔ یہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو یہ خوبی عطا کرتے ہیں کہ وہ غلطی سے پاک اور مبرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جتنا آپ ہر معاملے کے اندر مشورہ کرتے تھے کوئی اور نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک ڈنڈے کا سسٹم ہے، گھروں کے اندر بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، ہمارے کلچر کے اندر بھی، ہر جگہ پر
کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہونا ہے، نہ اس سے آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ اور یہ شدت اور سختی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد باغی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ باغی ہو جاتے ہیں، رعایا باغی ہوتی ہے، اور اس سے اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب 11 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے ایک رائے رکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ انہوں نے سنا بلکہ اسے نافذ کیا اور اپنے فیصلے کو، اپنی رائے کو پیچھے کر دی۔ تو اس لیے رائے بھی لیں، سنیں بھی۔ ہاں، سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ وہ رائے اتنی اہم نہیں ہے، تو آپ اپنے فیصلے کے مطابق عمل کر لیں، لیکن پورا اختیار دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں با اختیار نہیں بنائیں گے تو ہمارے بعد پہلے تو وہ فیصلے غلط کریں گے، پہلے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، اور پھر ٹھوکریں کھا کر عین ممکن ہے کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے۔ اور یہاں تک کہ چھوٹے ہمارے جو بچے ہیں گھروں کے اندر، جتنی ان کی سمجھ بوجھ ہے اس سمجھ بوجھ کے حساب سے ان سے بھی رائے لیا کریں، ان سے بھی مشورہ لے لیا کریں، جتنی ان کی سمجھ بوجھ ہے ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی فیلڈ کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ بچوں کو بھی رائے دینے کی عادت ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ بھی چیز پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان کی رائے کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ ہم نے بچوں کو بس ایک ہی چیز پڑھائی ہے کہ جو بچے نے کہہ دینا وہ ہم نے کر دینا۔ یہ آغاز سے لے کر اختتام تک یہ ہماری یہ جو عادت ہے یہ ہمارے دین کو بھی نقصان دیتی، دنیا کو بھی نقصان دیتی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرح کا بنائیں کہ ان کی بات معقول مان لی جائے، غیر معقول نہ مانی جائے۔ ان کو یہ نہ سننے کی بھی عادت ہو، نہ یہ کہ آپ اس طرح کا انہیں عادی بنا دیں کہ جو زبان سے نکل گیا آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو جب آپ اس طرح ابھی سے پورا کرنا شروع کر دیں گے، ایک تو بچے کے اندر جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے کل کو پھر جو جو بچے کہتے ہیں پھر آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہی کچھ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی بچائیں، دنیا کو بھی بچائیں، اور اسی میں بچوں کی دین اور دنیا دونوں کی بہتری۔ ماں باپ شادیوں پہ نیک دیندار ہونے کے باوجود سارا کچھ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جی بچوں کی خوشی۔ یہ عادتیں ہم نے شروع سے ان کو ڈالی ہوئی ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ درمیان کا راستہ ہے، اس اعتدال کے راستے سے چلیں گے تو اولاد کی تربیت بھی ہوگی، اور یہی تربیت ہے۔ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ تربیت نہیں کر رہے، یہ تربیتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ جتنے اچھے اسکول میں جائے گا اتنا آپ کے ہاتھ سے جائے گا، یہ آپ میری بات لکھ لیں، جتنا بڑا اسکول اتنا بڑا نافرمان۔ اور جس نے 8 سال بعد ہوش سنبھالنی ہے، بڑے اسکول میں جا کے وہ 2 سال بعد سنبھال لے گا۔ جن امور اور جن معاملات کا اسے 10 سال بعد پتہ چلنا ہے، بڑا اسکول اسے 2 سال کے بعد بتا دے گا۔ پھر دیکھیں باپ کہاں جاتا ہے اور ماں کہاں جاتی ہے اور رشتوں کا تقدس کہاں جاتا ہے، ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی۔ تو تربیت اس چیز کا نام ہے۔ تربیت کریں، اور تربیت کرنے کے بعد ہم اسے جہاں مرضی چھوڑیں، پھر اس کا اثر دیکھیں۔ جس کو تیرنا نہیں آتا ہم اس کو پانی میں چھوڑ دیں، اور ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، نہ گھر سے ماحول دیا، لازمی ڈوبیں گے۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ وہ اللہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے رسی سے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ آپ سارا کچھ اسکول، معاشرے، کالج، یونیورسٹی، موبائل پہ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک کرے، یہ گویا کہ یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر آگے اللہ رب العزت حفاظت کرے گا۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے لان ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مالی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے، اس کے اندر کھاد ڈالے اور کٹنگ کرے، اور بڑی ہوئی گھاس جو ہے نا وہ اس کو کاٹے۔ لیکن اولاد کی تربیت کے لیے کیا ہم نے کیا ہے؟
یہ میرے اور آپ کے لیے قابل غور سوال ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ فیصلہ سمجھا دیا اور فرمایا کہ ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، یعنی جہاں دو لوگوں کے درمیان کوئی آدمی تیسرا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ چوتھا یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر انسان کا قلم نہیں غلط چلے گا، زبان نہیں غلط چلے گی۔ ہماری پنچایتیں اور ہماری ثالثی کونسل، مصالحتی کمیٹیاں سب کے سب اسی ڈگر پہ ہیں۔ وہ پیسے کو دیکھ کے اپنا جھکاؤ اس طرف ڈالتے ہیں، تعلقات کو دیکھ کے اپنا جھکاؤ اس کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم فیصلہ کر رہے ہوتے ہو، لکھ رہے ہوتے ہو، اس کے بارے میں مشاورت کر رہے ہوتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر دونوں کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکمت عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہاں پہ ذکر کیا جو سورۃ سبا کے اندر بھی ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مگن ہو جایا کرتے تھے، پرندے بھی آپ کی اس تلاوت کو سن کر وہ مسحور ہو جایا کرتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب کرنے والا میں خود ہوں تو پہاڑ کیوں نہ میرا حکم مانے، پرندے کیوں نہ میرا حکم مانے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے اس کو سکھائی تھی کاریگری، لبوسن لباس بنانے کی، لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے، من بأسکم تمہاری لڑائی میں، فہل انتم شاکرون تو کیا تم شکر کرتے ہو۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا جسے قرآن کریم نے سورۃ سبا میں یوں کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ تعلیم دی کہ وہ اس کے ذریعے سے زرے بنائیں تاکہ لڑائی کے اندر مقابلے کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو۔ تو آپ لوہے کو پکڑتے، وہ آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، آپ اس کی کڑیوں کو جوڑ جوڑ کر زرے بنایا کرتے تھے جس کے ذریعے سے دشمن سے مقابلے میں حفاظت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جتنے بھی دنیا کے امور ہیں، دنیاوی کام ہیں، ان سارے کاموں کی بنیاد بھی انبیاء کرام نے رکھی۔ سلائی کا کام ہے، آج اس کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انبیاء کرام ادریس علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور لکڑی کا کام ہے، فرنیچر، یہ ساری چیزیں زکریا علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اسی طریقے سے یہ کنسٹرکشن ہے، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، کنسٹرکشن ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ ہماری جو حفاظت کے لیے زرے ہیں آج کل اور اس کے جدید چیزیں ہیں، یہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے بحری سفر کے لیے جتنی چیزیں ہیں نوح علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ ہر دنیاوی کام کی بنیاد بھی انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے رکھوائی، اور انسانیت کو گویا یہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دین کی ضروریات بھی اور دنیا کی ضروریات بھی دونوں کی کفالت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء سے کام لی۔ لیکن آخر میں کیا فرمائے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو اب تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ شکر گزاری یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ انسان ہر نعمت کو پہچانے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کیا تھا ہوا کو، عاصفتاً جو تیز چلتی، تجری بِأَمْرِهِ جو چلتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس زمین کی طرف جس میں بارکنا فیہا ہم نے برکت دی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیتے تھے۔ ہوا کو آپ حکم دیتے، ہوا آپ کے تخت کو جہاں آپ چاہتے وہاں اڑا کر لے جاتی، اور 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے۔ اور آج کے دور کے اندر اس معجزے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔
اگر انسان اسباب کے ساتھ اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ہواؤں کے اندر اڑ کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مہینوں کا سفر وہ دنوں کے اندر طے کر سکتا ہے، تو جو خود احکم الحاکمین جب یہ معاملہ کرنے والے ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں، تو اس کے لیے کیا مشکل۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ یمن سے سفر کرتے شام تک آدھے دن میں، اور پھر شام سے آپ سفر کرتے واپسی یمن کی طرف آدھے دن کے اندر، اور وہ ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ اور اس آیت کے اختتام میں کیا فرمایا؟ ہم ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، چیزوں کی تاثیر کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، اور وہ کس طریقے سے انسان کے کام آئیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیاطین بھی تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ مارتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور وہ کام کرتے تھے کئی کام، دون ذالک، اس کے سوا بھی، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ شیاطین آپ کے مسخر تھے، تابع تھے، آپ کی بات کو مانتے تھے، اور ایک کام وہ یہ کرتے تھے کہ وہ پانی کے اندر غوطہ لگا کر قیمتی جواہرات اور موتیوں کو نکال کے لاتے تھے۔ اور بھی بہت سے کام تھے جس میں سورۃ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محاریب، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے محراب، و تماثیل و جفان کالجواب، برتن بڑے بڑے، و قدور الراسیات، یہ سارے کے سارے کنسٹرکشن کا کام جنات کیا کرتے تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر وہ جنات سے کروائی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ ہم ان کے نگہبان تھے کہ کوئی بھی ان میں سے اپنی ذمہ داری سے، ڈیوٹی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ یہاں تک آ کر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر۔ فرمایا وہ ایوب، اور ایوب کا بھی یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے چھو لیا ہے تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین، اور تو مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مہربان ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی۔ فکشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، ما بہ من ضر، اس کو جو اس پر تکلیف تھی، وآتیناہ اہلا، اور ہم نے اسے دی اس کے گھر والے، ومثلہم، اور انہی جیسے، معہم، ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ یہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کا ذکر سورۃ صاد کے اندر 23ویں سپارے کے اندر بھی آگے چل کے آئے گا۔ ایوب علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، آپ پر اللہ کا بڑا انعام تھا، بڑا کرم تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت جائیداد دی، بڑے باغات دیے، نیک صالح اولاد دی، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ آپ بڑے سخی تھے، راہ خدا میں بڑا خرچ کرتے تھے۔ تو شیطان نے ایک دن اللہ رب العزت سے کہا، ایوب جتنا آپ کا نام لیتا ہے اس کی وجہ صرف یہ پیسہ ہے، مال دولت ہے، اگر یہ اس سے چھن جائے تو یہ آپ کا نام نہ لے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں جو ہر حال میں مجھے یاد رکھنے والے ہیں، امتحان کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امتحان ڈال دی، اور امتحان یہ ہوا کہ کسی دن کسی جگہ پر اکٹھے تھے، خود بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سارے کے سارے، گھر کی چھت گری، میاں بیوی بچ گئے، باقی سارے کے سارے بچے فوت ہو گئے۔ آفت ایسے آئی کہ پورے کے پوری جائیداد، کھیت، باغ سب تباہ و برباد ہو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تکلیف ایسے آئی کہ جسم پر ہر جگہ وہ زخم ہو گئے، نشان بن گئے۔ تو ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے، اور اس بیماری میں 18 سال گزر گئے۔ آپ تھے اور آپ کی بیوی تھی، اور تفسیری روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ آپ کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی،
اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا ہوتا اسی کو آپ کی خدمت پہ لگا دیا کرتی تھی۔ تو 18 سال تک آپ کی بیوی نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور اس دوران آپ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور 18 سال کے بعد پھر ایک موقع پر آ کر ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انبیاء کرام کی آگے بھی 2-3 دعائیں آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعا کتنی مختصر ہوتی تھی کہ اللہ میرے پہ تکلیف آ گئی ہے وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہے۔ اصل بات پیچھے دعا کے پیچھے، اس کی قبولیت کے پیچھے وہ اندر کی تڑپ اور لگن، اور یہ وہ دعا ہے جو تمام لا علاج امراض کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو کرنے والا۔ بات صرف یقین کی ہے۔ صحابہ اور ہمارے اندر بنیادی فرق ہی یقین کا ہے۔ ان کے اندر یقین ایسا غالب تھا کہ وہ چلتے پانی پہ گھوڑے چلا دیا کرتے تھے، اور گھوڑوں کے سم بھی پانی سے گیلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یقین کے ساتھ اگر اس دعا کو مانگا جائے، کیا جائے، تو اللہ رب العزت یقیناً سارے کے سارے معاملات کو بدل دیں کہ اللہ مجھ پہ تکلیف آ گئی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ بھی نہیں کہا مجھے شفا دے دے، تکلیف کو دور کر دے، مصیبت کو دور، کچھ نہیں کہا۔ اصل اندر کی تڑپ تھی، لگن تھی، اور اس کے ساتھ اس بیماری پر اللہ کا شکر تھا، ناقدر نہیں بنے، شکوے نہیں کیے، بلکہ اس آزمائش اور اس امتحان کو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے گزارا، اس وقت کو گزارا۔ اور پھر جب اللہ نے پلٹا تو ایسا پلٹا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، بیماری بھی دور کر دی، مکمل شفا یاب بھی ہو گئے، گھر بھی لوٹا دیا، جتنی اولاد تھی وہ بھی اور اتنے اور بچے بھی دے دیے، اور جو کچھ پہلے تھا اس سے کئی گنا واپس دوبارہ ان کو مال جائیداد اور باغات بھی دے دیے۔ فرمایا یہ سب ہماری رحمت تھی اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، کہ عبادت گزاروں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صبر کا دامن بھی نہ چھوڑیں۔ صبر ایوب ایک مثال ہے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر۔ یہ صبر ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر جیسے شکر کے ایک پہلو ہے، صبر کا دوسرا پہلو، اور ہر صبر کے پہلو کے اندر بھی شکر کا پہلو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیں، لائن اپنی درست کر لیں، اللہ رب العزت حالات کو بھی پلٹ دیں گے۔ جو ادھر پلٹ سکتا ہے وہ ادھر بھی پلٹ سکتا ہے، جو ادھر پلٹ سکتا ہے وہ ادھر بھی پلٹ سکتا ہے، لیکن میں اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اللہ رب العزت پلٹ دیں گے۔ اور اگر میں اور آپ اللہ کے خلاف ہی شکایتوں کے انبار لگا دیں اور نہ شکری، نہ قدری، بے صبری، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ مل جائیں تو ہزاروں تو کیا لاکھوں دعائیں بھی وہ بے اثر جائیں گے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ ہمیں سبق دیا، ان کی دعا نے یہ سبق دیا کہ انسان جب صبر کر لیتا ہے اور صبر کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سے آدھی زبان سے ایک جملے کے ذریعے سے بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت حالات کو ایسا زبردست پلٹ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو یہ ذکر للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ عبادت یہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان سختی کے بعد اچھے حالات کا انتظار کرے۔ مشکل آ گئی ہے، حالات، کاروباری حالات، مشکلات جیسے ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، تو افضل ترین عبادت کیا ہے؟ انسان مشکل حالات کے بعد اچھے حالات کا انتظار کرے اور اللہ سے پر امید رہے، یہ افضل ترین عبادت ہے، اور جس کا بہترین طریقہ صبر اور شکر۔ صبر کریں، شکر کریں، صبر کریں، شکر کریں، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل لیجیے۔ آگے فرمایا وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وہ ادریس، اور ادریس علیہ السلام، وذل کفل، اور ذوالکفل علیہ السلام،
کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی صورتوں کے اندر آیا، ابھی مختصر ذکر صورت مریم میں بھی گزرا، آگے صورت صافات کے اندر آئے گا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر صورت مریم میں گزر چکا، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا اہم اور بڑا اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ذوالکفل، ان کے بارے میں صحیح روایات یا صحیح احادیث میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، البتہ بعض تفسیری روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے کسی آدمی کی ضمانت دے دی تھی کہ اس آدمی کی ضمانت گارنٹی میں دیتا ہوں، لیکن وہ آدمی بھاگ گیا اور اس کی وجہ سے انہیں ایک طویل عرصہ 12 سال یا اس سے زائد کا عرصہ انہیں جیل کے اندر گزارنا پڑا۔ تو فرمایا کہ ان کی خوبی کیا تھی؟ کل من الصابرین، ایوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، اسماعیل، ان چاروں کا ایک مشترکہ وصف کیا بتایا؟ یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھے۔ اب وہ کون سی اللہ کی رحمت تھی جس میں اللہ رب العزت نے انہیں داخل کیا؟ اللہ کی طرف سے ان کو برگزیدہ بنانا، اللہ کی طرف سے انہیں پیغمبر بنانا، اللہ کی یہ رحمتیں تھیں جو اصل رحمت ہے جسے مومن کی نگاہ میں سب سے اہم چیز ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اسے ڈھانپ لیتی۔ عمومی رحمت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ تو کافروں پر مسلمانوں سے زیادہ ہے کہ اللہ کی عمومی رحمت ہے، دنیا کی صورت میں، دنیا کے اسباب کی صورت میں، مال کی صورت میں، اور جو دنیا کی ظاہری چیزیں، لیکن اللہ کی خصوصی رحمت ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہاں تک ان انبیاء کا ذکر بھی مکمل ہو گیا۔ آگے تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سورۃ یونس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ فرمایا وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا غصہ کھا کر، فظن، اور اس نے یہ خیال کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ہرگز اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، فنادا فی الظلمات، تو اس نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن آپ کی قوم نہیں مانی۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ 3 دن کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ یہ سمجھے کہ اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا ہی ہے، تو آپ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، جیسا کہ ہر نبی ہجرت کرتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ کی طرف سے چونکہ واضح صریح حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ آپ آگے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، تو کشتی کا ملاح کہنے لگا کہ شاید ہم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، لہذا اب ہمیں کشتی کا بوجھ کم کرنا ہے، اور بوجھ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر کچھ لوگ چھلانگ لگا دیں۔ یونس علیہ السلام بات کو سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں پانی کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، تو باقیوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی کے اندر چھلانگ لگائیں۔ خیر بات ہوئی، تکرار ہوا، بحث ہوئی، آخر فیصلہ یہ ہوا قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کی تو پہلی دفعہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے کہا دوبارہ کرو، دوسری دفعہ کی پھر ان کا نام، انہوں نے کہا دوبارہ کرو، پھر تیسری دفعہ کی پھر ان کا نام نکلا، تو آپ نے
پانی کے اندر جیسے ہی چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے آپ کو اندر نگل لی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر نیچے سمندر کا اندھیرا، اور اس کے بعد باقی اندھیرے۔ تو وہاں انہوں نے فی الظلمات، یہ اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ ان تاریکیوں میں ان کی زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے۔ ایک مومن جب اچھے حالات میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا، تو جب مشکل آتی ہے تو پھر مشکل میں بھی اس کی زبان سے اللہ اللہ ہی نکلتا ہے۔ جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر مشکل حالات میں بھی اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی پکار لگاتے رہے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انسان جب اتنی بڑی مصیبت کے اندر پھنس جائے تو عمومی طور پر کیا کرتا ہے؟ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ لیکن آپ نے جو کیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر فا نادا، فا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ کی پاکی کا اعتراف، اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف، اللہ کے بڑے ہونے کا اعتراف، اور اس کے بعد اپنی غلطی کوتاہی کا اعتراف۔ ساری زندگی اپنی قوم کے رویے برداشت کیے، ان کے ظلم کو برداشت کیا، ساری چیزوں کو برداشت کیا، اللہ کا پیغام بلند کیا، لیکن یہاں پر اس موقع پر آ کر اپنی کسی عبادت، ریاضت اور کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس تو معاف کر دے۔ یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر سے غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں جتنے بھی انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں ان کے اندر ایک یہ مشترکہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب بھی دعا کی تو یہی کہا کہ اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اس موقع پر یہی کہا انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور دو قسم کا غنہ ہوتا ہے تجوید کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں۔ ایک وہ غنہ ہوتا ہے جو نون ساکن پہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں الا انتا، انتا یہ حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، ایک غنہ یہ ہوتا ہے۔ ایک عربی زبان کے اندر غنہ ہوتا ہے نون کے اوپر اگر تشدید ہو، جسے ہم شد کہتے ہیں، جیسے انی کے اندر انی، انی نون کے اوپر تشدید ہے۔ یہ دو غنے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ انتا، ٹھیک ہے، چھوٹا غنہ ہے، اور جب اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے تو انی، یعنی پورا زور دے کر اپنی غلطی کا اعتراف، یعنی سرسری انداز سے، کہ انسان یہ بھی سوچ رہا ہو کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور میں نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں ہے، جیسے عموماً ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہوں، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، یہ بھی پورا کرتا ہوں، صدقہ بھی دے دیتا ہوں، پتہ نہیں پھر ایسا کیوں۔ نہیں، انی، اس پہ زور ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میرے اندر کوتاہی ہے، میں ہی غلط ہوں، میرے اندر کوئی خامی ہے۔ اپنی کسی نیکی کو کبھی سامنے، جب اتنے اولو العزم پیغمبر نہیں رکھ رہے تو ہماری نیکیاں تو کسی کھاتے کی نہیں ہیں، ہماری نیکیاں تو کسی کھاتے میں گنتی اور شمار کی نہیں ہیں، کہ جب انبیاء اس بات پہ زور دے رہے ہیں تو اپنی غلطیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کریں۔ تو جب انہوں نے خوشحالی میں پکارا تو مشکل میں زبان سے اللہ اللہ نکلا، جب مشکل میں نکلا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن اللہ سے یہی پکارتے رہے کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، اور ہم نے نجات دی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا یہ قانون، دستور صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر مومن کے لیے ہے۔ مشکلات میں جب آ جاؤ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو،
اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرو، ہم جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی ہم تمہیں بھی نجات دے دیں، لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے، اپنی مکمل کوتاہی کا، غلطی کا اعتراف شرط ہے، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ مشکلات میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک مجرب عمل ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اگر یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو 1.25 کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر تو 1-2 دفعہ کہا ہوا بھی انسان کا جتنا زور، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا زور سے ہم یہ اپنی ان نی کو جتنا زور دے دیں گے اتنا اس کے اندر اللہ رب العزت حالات کو پلٹ دیں گے۔ آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وزکریا، اور زکریا کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا، کیا میرے رب مجھے تو اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے دے دیا اس کو یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، اِنَّهُمْ كَانُوا، یقیناً یہ تھے، يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جلدی کرتے تھے بلائیوں میں، وَيَدْعُونَنَا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے، رغباً ورہبا، رغبت سے اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے، ابھی سورۃ مریم میں تفصیل کے ساتھ پیچھے گزرا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور کس لیے عطا کر، تاکہ میرے بعد دین کے کام کو، دین کی ذمہ داریوں کو وہ سنبھالے۔ اللہ رب العزت سے کیا دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ وہ دعا ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو نرینہ اولاد کی ضرورت اور طلب، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے اکیلا تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اب وہ یہ دعا سال ہا سال تک کرتے رہے۔ جب یقین کی نشانی یہ ہے کہ آپ پھر لگے رہیں، آپ نے کچھ کیا پھر چھوڑ دیا، یہ یقین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہونے کی امید ہی نہیں۔ یہ ہمارا کوئی دنیا داری کے جیسے کام ہوتے ہیں، کسی کو ہم ایک دفعہ کوئی کام کہتے ہیں، وہ نہ کریں، ہم دوسری دفعہ کہتے ہیں، تو تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو، اس نے کون سا کرنا ہے۔ یہ بے یقینی کی کیفیت۔ یقین کی کیفیت کیا ہے کہ انسان اگر یقین رکھتا ہے تو پھر اسے پتہ ہے یہاں سے ہوگا، پھر وہ لگا رہے۔ زکریا علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں یہ دعا اللہ سے کرتے رہے، یہاں تک کہ سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد کی صلاحیت ختم ہو گئی، لیکن یقین کیا تھا؟ یقین نے سب کچھ پلٹ دیا۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا، اور ساتھ کیا فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، جب حالات، وسائل، اسباب سب دم توڑ گئے تو مسبب الاسباب نے ان کو دوبارہ اپنی حالت کے اوپر لوٹا دی۔ اور یہ جو تبصرہ آخر میں کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ انبیاء ان کی یہ خوبی تھی، یہ خیر کے کام میں دوڑ کے جاتے تھے، لپک کے جاتے تھے، خیر کے کام میں سستی نہیں کرتے تھے کہ اچھا ابھی کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، آئندہ سے کر لیں گے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے، آگے سے آگے ڈالے گا، آگے کر لو، اس کے بعد اور آگے، اس کے بعد اور آگے، یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، صدقے کا انسان کے ذہن کے اندر آئے گا تو شیطان کہے گا کہ نہیں، ابھی انکم میری تھوڑی ہے، جب 1 لاکھ ہو جائے گی نا پھر میں صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ 1 لاکھ پہ جا کے کہتا ہے کہ نہیں ابھی 1.5 لاکھ ہو جائے گی پھر میں صدقہ دوں گا،
اور اسی دوران اگر کوئی اور ایسا کام پڑ جائے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر صدقہ دینا مشکل ہے، لیکن کسی کی شادی پہ کوئی لمبی چوڑی پھٹیک پڑ جائے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے۔ صدقہ دینا مشکل ہو گیا، لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ فلاں پراپرٹی ہے وہ 2 کروڑ کی ہے اور 10 لاکھ سستی مل رہی ہے، ہماری جیب سے فوری پیسے نکلتے ہیں۔ یہ شیطان کام کرتا ہے کہ صدقے کے معاملے میں کہے گا نہیں ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی تو مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اور پھر شیطان اس طریقے سے یعیدکم الفقر، انسان کو ڈراتا ہے کہ تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، ویأمرکم بالفحشاء، کوئی بے حیائی کا کام ہو، برائی کا کام ہو تو اس پہ بے دریغ پیسے انسان لگا دیتا ہے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں کیا کہا کہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لپک لپک کے نیکیاں کرتے تھے، بھاگ دوڑ کے نیکی کرتے تھے۔ نماز کے معاملے میں بھی شیطان کا حربہ یہی ہوتا ہے، اچھا میں پڑھتا ہوں، ابھی ٹائم ہے، ابھی میں پڑھتا ہوں، ابھی ہے ٹائم، چلو کوئی نہیں گھر پڑھ لیتا ہوں، اچھا ابھی یہ مہمان جاتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے او ہو ٹائم ہی نکل گیا، چلو مغرب کی پڑھ لوں۔ مغرب میں پھر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، موبائل ہاتھ کے اندر پکڑ لیے، اچھا بس یہ 2 آور دیکھ لوں پھر پڑھتا ہوں، 3 آور دیکھ لوں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ وہ آور دیکھتے دیکھتے میچ ختم ہو جاتا ہے، پھر اچھا ابھی پڑھتا ہوں، لیکن ابھی تھکاوٹ بڑی ہوگی، چلو سوچ۔ شیطان کا یہ حربہ ہے، یہ طریقہ ہے، وہ کہے گا بس تھوڑا سا لیٹ کر دو، آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئے، کام اور آگے چلا گیا۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے فجر کی نماز کے لیے بھی، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اچھا ابھی اٹھتا ہوں، بس پھر جب آپ اٹھیں گے تو سورج نکل گیا ہوگا اور ٹائم نکل گیا ہوگا، اچھا اب تو سورج بھی نکل گیا، نماز کا ٹائم بھی نکل گیا، چلو پھر دوبارہ سوچ۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر اب آپ کی آنکھ کھل گئی تو اب آپ اٹھ کے فوری پہلے نماز پڑھیں پھر سوئیں، وہ اٹھ کے پھر دوبارہ اٹھیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے، اچھا میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، پہلے ہماری عادت بھی ایسی ہے کچھ، اینڈ ٹائم پہ اٹھنا ہے، پھر بھاگ دوڑ لگانی ہے، ہر کام میں ہم نے لیٹ پہنچنا ہے، اچھا اب آفس سے لیٹ ہو گیا، چلو اب فجر کی نماز جو ہے نا آفس میں جا کے دیکھتے ہیں، آفس میں جا کے کیا دیکھنا ہے، وہاں کے اور کام نہیں نمٹتے، اور اس طریقے سے یعنی یہ خامی ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان پہ قابو پاتا۔ تو انبیاء کی کیا تھی، جہاں نیکی فوری کر دی، انتظار نہیں کیا، نہ کل کا انتظار کیا نہ کچھ وقت کا انتظار کیا۔ اور دوسری تھی یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کو پکارنا خوف کے ساتھ بھی اور اللہ سے امید کے ساتھ بھی، اللہ سے دونوں رشتے ہیں، محبت کا بھی اور خوف کا بھی، دونوں رشتوں کے ساتھ اللہ کو پکارنا، دعا کرنا۔ دعا کے بغیر کوئی مومن، کوئی بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگیں اتنا اللہ کے قریب، جتنا مانگیں گے اتنا دعاؤں میں تاثیر اللہ ڈال دیں گے۔ اور تیسری کیا فرمایا، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ یہ ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ یہ عاجزی کی مثالیں آپ نے انبیاء کی ان دعاؤں میں دیکھ لیں، ان حالات میں دیکھ لیں کہ کیسی زبردست عاجزی ان کے ساری ہوتی تھی، کہ ان کی زندگی میں اپنی ذات کا کہیں تصور نہیں آتا تھا، ہر جگہ ان کی زبانوں پر اللہ اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ اپنے ساری نیکیوں کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ تینوں خوبیاں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا واللتی احسنت فرجها، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی عفت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی طرف سے روح کو، وجعلناہا، اور ہم نے اسے بنایا، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، ایک نشانی تمام جہانوں کے لیے۔ نام نہیں لیا یہاں مریم علیہ السلام کا، لیکن ان کا ذکر اس انداز سے کیا کہ انہوں نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا۔ اور اسلام کے اندر بے نمازی کی سزا اتنی سخت نہیں ہے جتنی زنا کرنے والے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہے معاشرے کے ساتھ، وہ معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ بے نمازی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا جرم بہت بڑا ہے، لیکن سزا اس لیے چھوٹی ہے کہ اس کا زیادہ اثر اس کی اپنی ذات پہ،
لیکن معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے وہ پورے معاشرے کو گندا کرتی۔ تو مریم علیہ السلام کی خوبی کیا بیان کی کہ انہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا، اور اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، پھر وہ جو بغیر قانون اور دستور کے اللہ رب العزت نے بغیر نکاح کے ان کو بیٹا دیا، اپنے حکم سے ان کے اندر روح ڈال دی، اور پھر انہیں بھی اور ان کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے ایک نشانی بنا دی، اور یہ بتایا کہ عفت اور پاک دامنی یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، لہذا تم میری عبادت کرو، وتقطعوا امرہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملات کو، بینہم آپس میں، کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی یہ سارے انبیاء، ساری ان کی دعوت، ساری ان کی تبلیغ، سب یہ ایک ہی چیز ہے۔ انبیاء ایک ہی بات کی دعوت لے کے آئے اور فرمایا کہ میں تم سب کا رب، میری عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اندر فرقہ بندیاں بنا لیں، اس نے اس کو غلط کہا، اس نے اس کو غلط کہا، اس نے اس کو کافر کہا، اس نے اس کو کافر کہا۔ اختلاف غلط نہیں ہے، اختلاف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اختلاف غلط نہیں، نفرتیں غلط ہیں۔ ایک خود کو صحیح دوسرے کو غلط کہنا یہ غلط ہے، خود کو نیک اور پارسا اور دوسرے کو بدکار کہنا یہ غلط ہے، خود کو بخشا بخشایا اور دوسرے کو گستاخ کہنا یہ غلط ہے۔ اور یہی فرقہ بندی ہے، یہی فرقہ واریت ہے جس سے دین ہمیں منع کرتا ہے۔ اختلاف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اختلاف کبھی بھی برا نہیں ہے، لیکن نفرت بری چیز ہے، اور یہی ایک نشانی ہے اچھے اور برے علماء کی۔ اچھا عالم وہ ہوگا جو اختلاف کی بات کر دے لیکن نفرت کی بات نہ کرے۔ جتنے بھی دو نمبر مولوی ہیں وہ ہمیشہ نفرت کی بات کریں گے، اور جس کو ایسی بات کرتے سنیں آپ اسے نہ سنا کریں، اس لیے کہ وہ دین کی بجائے، دین کا کام کرنے کی بجائے دین کی عمارت کو منہدم کر رہا ہے، دین کی عمارت کو خراب کر رہا ہے۔ ایسے کسی شخص کو نہ سنیں، نہ یوٹیوب پہ، نہ فیس بک پہ، نہ اپنے واٹس ایپ پہ۔ ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کریں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہیں، اور جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں نفرتوں کے بیج ڈال کے اور مخالفت کے بیج ڈال کے۔ تو فرمائے سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور سب نے ہمارے پاس آنا ہے۔ اور فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی کے اندر لوہار ترخان بھی ہے اور سید زادے بھی، جو بھی کرے گا اللہ کا قانون ایک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پورا ریکارڈ بن رہا ہے، سارا کچھ تیار ہو رہا ہے، اور اس ریکارڈ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے مطابق تمہیں تمہاری محنت کوشش کا نتیجہ اور ثمر عطا کریں گے۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دیں، اللہ نے ان کو بڑا صلہ عطا کیا۔ ہم قربانی نہیں دیتے، ہمیں دل میں صلہ بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ سے صلہ لینے کے لیے، اس کی قدردانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال میں جتنی مشقت کریں گے
اتنا صلہ ملے گا۔ سردی ہے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر زیادہ مشقت لگتا ہے تو اجر بھی زیادہ ہے۔ آپ کو گرم بستر چھوڑنا ذرا مشکل لگتا ہے تو اس پہ اجر بھی زیادہ ہے۔ تو جہاں مشقت بڑھے گی وہاں اجر بڑھ جائے گا۔ اور معاشرے کے چال چلن کو دیکھنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم پر فریضہ کیا ہے، بطور مسلمان مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 17 سورۃ انبیاء، آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وحرام علی قریۃ، اور لازم ہے اس بستی کے اوپر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی جس قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ جو انسان اس دنیا سے پردہ کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی لوٹ کر اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اور پھر انسان بعد میں یہ خواہش و تمنا کرے گا، رب سے کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا، کہ میں نیک عمل کروں اور اپنی اصلاح کروں، بہتری کروں۔ اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بس اب باتیں ہی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ اور کوئی رزلٹ نہیں۔ آگے فرمائے حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب، اور وہ ہر بلندی سے، ینسلون، دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر اس قوم کا ذکر ہے، ایک سورۃ کہف میں گزر چکا اور ایک یہ سورۃ انبیاء کے اندر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک یاجوج اور ماجوج، اور یہ وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب جا کے پوری ہوں گی۔ یعنی ایک نشانیاں وہ ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور کچھ اس دور میں پوری ہو گئیں، کچھ بعد میں۔ ایک وہ ہیں جنہیں علامات وسطیٰ کہا جاتا ہے، درمیان کے دور میں، جیسے آپ نے فرمایا بے حیائی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، سود عام ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اولاد بدتمیزی کرے گی، یار دوستوں کے ساتھ یاری ماں باپ سے بڑھ کے نبھائیں گے، اور یہ ساری کی ساری یہ درمیان کی علامات۔ تیسری علامات ہیں علامات کبریٰ، یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب جا کر پوری ہوں گی، اور ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا آنا بھی ہے، اور یہ اتنا قریب ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آنے کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی جیسا کہ وہ حاملہ عورت جس کے بچہ جننے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب پتہ نہیں آج جن دے، کل جن دے، یا پرسوں بچے کو جن دے، اس کے بعد قیامت اتنی قریب آئے گی۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ شاید کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ان پہ فٹ نہیں آتی، اور ان کی جو نشانیوں میں سے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لا چکے ہوں گے،
اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہوں گے اور دجال کو بھی وہ قتل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی تھوڑی سی آبادی ہوگی، اور اس آبادی کے وقت یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے، اور ایسی زبردست تباہی ہوگی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ اور ان کے ساتھ جتنے دین کے پیروکار ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے فوج ان کی لشکر میں ہوں گے، وہ ان سب کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بیماری بھیجے گا اور ان کی گردنوں کے اندر پھنسی جیسے پھوڑے نکلیں گے اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگا دیں گے، اور اس کے بعد بارش کے ساتھ زمین کو اللہ رب العزت صاف کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ تو اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا کہ جب یہ آئیں گے تو ہر طرف سے تباہی مچاتے ہوئے آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکے گا، اور خود اللہ رب العزت پھر ان کو ختم کر دیں۔ اور فرمائے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ چکا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اچانک کھلی رہ جائیں گی ابصار الذین کفروا، ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، قد کننا فی غفلہ، یقیناً ہم تو غفلت میں تھے، من ھذا، اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کر رہے تھے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، اس کا منظر، اس کی تباہی، ہولناکی کو دیکھ کر انسان کی حیرانی کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حیران ہوگا، اور کافر کیا کہیں گے کہ اوہو، ہم کہاں غفلت میں پڑے رہے، ہم کہاں اس کو نظر انداز کرتے رہے، اس سے منہ پھیرتے رہے۔ پھر وہ کہیں گے بل کننا ظالمین، اصل یہ ہے کہ ہم خود ظلم کرتے رہے، خود ناانصافی کرتے رہے، اللہ نے تو ہمیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اور ہم تک پیغام بھی پہنچا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے کہ انسان یہاں پر، جیسے اسی سورہ مبارکہ میں گزرا یونس علیہ السلام کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے فائدے کی چیز، کام کی چیز۔ قیامت کے اندر جا کے وہی الفاظ ہیں، بل کننا ظالمین، وہ کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، ہم ناانصافی کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، لیکن اس وقت اس کہے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمائے انکم، یقیناً تم بھی، وما تعبدون، اور وہ چیزیں بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس میں داخل ہو گئے۔ لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ لوگ، آلہۃ معبود، ما وردوہا، تو یہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ وہ مورتیاں، وہ پتھر کے اور دوسری دھاتوں کے تراشے ہوئے، فرمایا یہ بھی، اور اس کے علاوہ جس چیز کی لوگ عبادت پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، اللہ رب العزت ان سارے بتوں کو، مورتیوں کو، سب کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرکین نے تو شور کر دیا، انہوں نے یہ شور کیا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ سارے معبودوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جتنے بھی معبود ہیں سوائے سچے معبود کے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرستش کرتے ہیں، لوگ تو مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی معبود مانتے ہیں، لوگ عزیر علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آیت تو کہتی ہے کہ یہ انبیاء کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، چونکہ اعتراض تھا۔ اور
اعتراض جو ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوا کرتا ہے، اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی، یہاں پر بھی جو بات ارشاد فرمائی، یہاں پر آیت میں بھی یہ فرمایا انکم وما، ماں کا لفظ ہے، ماں کا لفظ ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو غیر جاندار ہیں، غیر جاندار ہیں، جیسے پتھر ہیں اور لکڑیاں ہیں اور ان سے بنی ہوئی مورتیاں ہیں۔ من کا لفظ عربی زبان کے اندر ہوتا ہے جاندار کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو۔ تو جب وہ اس کام سے بری و ذمہ ہیں تو کیسے کسی کو اس گناہ کی وجہ سے پکڑا جا سکتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں؟ تو یہاں اللہ رب العزت کا خطاب ہے براہ راست ان مورتیوں کے بارے میں، ان بتوں کے بارے میں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے۔ تو ان کو فرمایا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے۔ اور آگے فرمایا لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ یعنی یہ جب جہنم کے اندر پھینکیں گے تو ایسا چیخیں گے، چلائیں گے کہ کسی کی کان میں پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، ایسی آہو بکا ہوگی، ایسا رونا داڑنا ہوگا، ایسی آہو فغاں ہوگی۔ اور فرمایا ان الذین سبقت لہم، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکا من الحسنی، ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ نہیں سنیں گے اس کی سرسراہٹ بھی، وہم فی مشتہت انفسہم، اور یہ اس میں جس کی ان کے دل خواہش کریں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گا انہیں، الفزع الاکبر، بہت بڑا ڈر، وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ھذا یومکم، یہ ہے تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ نیک لوگوں کا صلہ ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے کہ جہنم سے صرف اللہ انہیں دور نہیں کرے گا، بلکہ اتنا دور ہوں گے کہ جہنم کی سرسراہٹ، آہٹ وہ بھی ان کے کانوں میں سنائی نہیں دے گی۔ اتنی راحت کے اندر ہوں گے، اتنے سکون کے اندر ہوں گے۔ دنیا داری میں انسان بڑی راحت اور بڑی سکون اور بڑے اطمینان کے اندر بھی کیوں نہ ہو، لیکن کسی رشتہ دار کی پریشانی، کسی بہن بھائی کی پریشانی، پڑوسیوں کی پریشانی، یہ ساری چیزیں انسان کی پریشانی، انسان کو جو خوشی کے اندر ہو، اطمینان سکون کے اندر ہو، اس کو خراب کر رہی ہوتی۔ اور اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی آرام سکون کی جگہ نہیں، یہاں انسان خود 100% ہو جائے، لیکن آپ اپنے ارد گرد کا کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، پڑوسیوں کا، میل جول والوں کا، تعلق والوں کا، رشتہ داروں کا کیا کریں گے؟ لیکن جنت فرمایا ایسی جگہ ہے کہ انسان وہاں جس نعمت کے اندر ہوگا وہ ایسی نعمت ہوگی کہ انسان کو تکلیف کا احساس ہی کہیں بھی نہیں ہوگا۔ جہنم میں جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کی سرسراہٹ تک بھی جنتیوں تک نہیں جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو انسان چاہے گا وہاں وہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسے سکون اور راحت کا سوچ سکتا ہے؟ انسان جتنا مرضی خرچ کر لے ایسا سکون راحت نہیں دنیا میں پا سکتا، اور یہ جنت میں ملے گا۔ اور فرمایا کہ جس دن ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا، ڈر ہوگا، نیک لوگوں کو اس دن بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر یہ کہیں گے کہ یہی تو وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا
کہ تم یہ دن اللہ کے سامنے جاؤ گے، تمہاری نیکی کا صلہ ملے گا، تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا، تمہاری کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول کرے گا، تو اس دن انہیں یہ کہا جائے گا۔ تو ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے رزلٹ کا دن، کامیابی کا دن، فرحت کا دن، خوشی کا دن، سرور کا دن، یہ وہ آخرت کا دن ہے۔ دنیا نہ خوشی کے لیے بنی ہے نہ یہاں مل سکتی ہے۔ یہاں کی ہر خوشی کے ساتھ پریشانی ہے، ہر راحت کے ساتھ تکلیف ہے۔ یہاں انسان کچھ بھی کر لے، یہاں انسان کبھی بھی نہ خوش رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان ہمیشہ سدا ایک ہی حالت میں رہے۔ اونچ نیچ اور معاشرہ اور ارد گرد حالات، یہ سب کے سب انسان کو اوپر نیچے لے جاتے رہتے ہیں۔ تو اصل دن یہ ہے جو میرے اور آپ کا دن ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور فرمایا یوم نطوی السماء، کہ جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، جیسا کہ لپیٹتا ہے کاتب للکتب، لکھے ہوئوں کو، کما بدأنا، جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا، اول خلق، پہلی پیدائش میں، نعیدہ، ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا ضرور کریں گے۔ آج آسمان کو انسان دیکھے تو انسان ہیبت کے مارے جھک جاتا ہے، اتنا بڑا آسمان، اور تا حد نگاہ انسان کو نظر آتا ہے۔ لیکن فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت اس آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کوئی کاغذ لکھنے والا کاغذ کو لپیٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اور پہلے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی اس طرح کے شادی کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں کہ خط لکھا جاتا تھا، خط کو لکھ کے اسے فولڈ کیا جاتا تھا، فولڈ کر کے اسے ایک کسی چیز کے اندر ڈالا جاتا تھا جو پائپ کی طرح بنی ہوتی تھی، اسے عربی میں کہا جاتا تھا توت مار، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تومار۔ سجل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ خط کو لکھ کے اسے فولڈ کر کے، آج بھی شادی کارڈ اس طرح کے کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہماری چشمہ ہے، چشمے کا وہ جو کور بنا ہوتا ہے کہ چشمے کو ہم فولڈ کر کے اس کور کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی، اللہ رب العزت آسمان کو اسی طریقے سے لپیٹ کے ڈال دیں گے، ختم کرتے ہیں، اور جیسے اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا ایسے دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا تھا، فی الزبور، صحیفوں میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ یہ زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ زبور سے مراد عام صحیفے بھی ہو سکتے ہیں، اور زبور سے مراد داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور بھی ہو سکتی ہے، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ کہ اس زمین میں عزت، حکومت اور سلطنت میں اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ نیک ہوں۔ مسلمان ہونے میں اور نیک ہونے میں فرق ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ نیک کون ہے؟ جو اسلام اور دین کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں پورا کر کے دکھایا۔ اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، ان کو اللہ رب العزت نے مغلوب کیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کامران کیا، آدھی دنیا تک اسلام چلا گیا۔ شرط کیا تھی؟ عبادی الصالحون، کہ جب مجموعی طور پر معاشرہ نیک ہو۔ افراد کے مطابق اللہ فیصلے نہیں فرماتے، اللہ کے جو مجموعی فیصلے ہوتے ہیں وہ مجموعی اعمال پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر معاشرے میں نیکی غالب آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے۔
اور اگر معاشرے کے اندر سے نیکی چلی جائے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خالی ہاتھ۔ آج جہاں حکومتیں نظر آتی ہیں وہ دراصل حکومتیں نہیں ہیں، وہ تو خود بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ عبادی الصالحون والی شرط نہیں ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن بنو تو میں پوری دنیا میں تمہیں ہی بلند رکھوں گا۔ لیکن مجموعی طور پہ ہمارا جو کردار ہے معاشرے کا، مسلمانوں کے اندر، وہاں نیکی کم ہوتی جا رہی ہے اور برائی، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی اور معصیت بڑھتی جا رہی۔ اور فرمایا ان فی ھذا لبلاغا، یقیناً اس معاملے میں البتہ ایک پیغام ہے، لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ تمام انبیاء کے تذکرے کے بعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع اور خوبصورت انداز سے تذکرہ، اور یہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے، رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی تعلیمات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور انہی کو اپنانے کے اندر معاشرے کی اصلاح ہے، بھلائی ہے۔ آپ کی رحمت انسانوں، جانوروں، جنات، چرند پرند اور اس کائنات کی ہر مخلوق تک آپ کی رحمت پھیلی ہوئی۔ جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی خدائی ہے، کبریائی ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا چرچا ہے اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ تو آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات سراپا رحمت ہیں، بشرطے کہ ہم ان تعلیمات کو بھی رحمت سمجھیں، ان تعلیمات کو اپنائیں، ان کو معاشرے کے اندر زندہ کریں، اپنی ذات میں زندہ کریں، اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں۔ اور یہی وہ رحمت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا، اور فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، انما یوحا الی، سوائے اس کے نہیں کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو پھر کیا تم اطاعت کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، آذَنْتُکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، عَلَى سَوَاء، برابری کے ساتھ، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کہ قریب ہے، ان بعید، یا دور ہے، ما توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں مانتے تو پھر میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا، هل بلغت، کیا بتاؤ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا تھا، بلغت وادیت ونصحت الامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا، حق ادا کیا، اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو آپ نے پھر اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا تھا۔ اور وہاں تک پہنچا تو کیا ہم تک نہیں پہنچا؟ بیائی نہیں اسی طریقے سے پہنچا جیسے صحابہ تک پہنچا تھا۔ جیسے صحابہ کو یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بیائی نہیں اسی طریقے سے یہ کتاب ہمارے پاس بھی پہنچی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہر دور کے اندر لاکھوں حفاظ اس سرزمین کے اندر موجود رہے ہیں جو سینہ بسینہ اس قرآن کو یاد کرتے رہے، اور ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے احادیث طیبہ کی حفاظت کی۔ جو آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، جیسے فرمایا تھا آج ویسا ہی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو سب کچھ پورے انداز سے یہ ہم تک پہنچا،
اور یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ باقی دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس ان کی کتاب ہی نہیں، اور کتاب ہے بھی تو زبان ہی کوئی نہیں، اور وہ کتاب بھی ایسی ہے کہ پاکستان میں اس کا اور ایڈیشن ہے، یورپ میں اور ہے، ہندوستان میں اور ہے، ہر جگہ پہ نئے نئے ایڈیشن ہیں۔ لیکن قرآن کریم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، قرآن کریم ایک ہی ہے، احادیث طیبہ وہ ایک ہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی خصوصی حفاظت کی، اور یہ خصوصی حفاظت اس لیے کی کہ تاکہ انسان کے لیے حجت پوری ہو جائے۔ تو ہم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی، سب کو برابری کے ساتھ بتا دی۔ باقی فرمایا قیامت مجھے نہیں پتا قریب ہے یا دور ہے، کب آئے گی کب نہیں آئے گا، اس کا حتمی وقت، حتمی فیصلہ، حتمی علم اللہ کے پاس۔ اور فرمایا انہ یعلم الجہر من القول، یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز سے کی ہوئی بات کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب اس کے علم کے اندر ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدے کی چیز ہے ایک وقت تک۔ قیامت کو اللہ نے چھپایا، اس کا وقت حتمی طور پر کسی کو نہیں بتایا، یہ ایک انسان کے لیے آزمائش، کہ انسان اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور ساتھ یہ کہ انسان کو موقع دے دیا اس وقت سے فائدہ اٹھائے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائے، اسے غنیمت سمجھے۔ اور فرمایا قال رب احکم بالحق، اور کہا اس پیغمبر نے اے میرے رب تو فیصلہ فرما دے حق کے مطابق، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب جو بڑا مہربان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی مشرکین جو کہتے تھے، اور آج بھی معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جہاں جہاں دین کے معاملے میں کوئی کسی کا اعتراض ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ سے فیصلے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کی بدولت زندگی میں ہی فیصلہ کر دیا کہ جب مشرکین بڑے بڑے قتل ہو گئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کیا جو میں کہتا تھا وہ صحیح نہیں تھا؟ جب غزوہ بدر کے بعد سارے مشرکین قتل ہو گئے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، تو آپ نے کنویں پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ بتاؤ جو میں کہتا تھا میرے رب کا وعدہ سچ تھا یا نہیں تھا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں، مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میری بات سن رہے ہیں، لیکن اب جواب نہیں دے سکتے، اب سمجھ آ گئی ساری۔ تو ہمیں اس وقت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے۔